آخری وقت تو جو حکم دیا تو وہ تقوی کا حکم دیا، تقوی اختیار کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں تمام چیزیں پروردگار نے جو وعدہ کیا ہے وہ صاحب تقوی کے لیے ہے، جنت یہ تمام چیزیں یہ صاحب تقوی کے لیے ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ مثلا ایک گوشے میں بیٹھ جائے، یا مثلا جو ہے یہ کہے کہ نہیں بھائی ادھر برائیاں زیادہ ہیں تو لہٰذا ادھر ہم نہیں جائیں گے، فلاں جگہ جو ہے وہ صحیح نہیں، اگر گئے تو بیماری پیدا ہو جائے گی۔ جس طریقے سے کورونا کا تھا نا چھٹے تو آپ بھی ہو جائے گا، انسان جو ہے قریب نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے انسان یہ سوچتا ہے کہ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ بس جو ہے مثلا جو ہے شانہ وغیرہ جھکا لے، گردن وردن جھکا لے، ہے نا، تھوڑا پیٹھ وغیرہ، اب بات وت میں بھی تھوڑا ہے نا تقویٰ ہو جائے۔ اگر مولوی ہے تو ریدا ودا لٹکتا رہے، ایسے ہے نا سب کھینچتا رہے، ہے نا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے، کسی سے مطلب نہیں، کہیں برائی ہو رہی ہے بھائی ہم الگ رہتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ تقویٰ ہے۔ ہاں ہے، یہ بھی ہے بڑا، یہ بھی بہت آسان نہیں ہے، یہ بھی مشکل ہے، لیکن یہ تقویٰ جو ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آئے گا، ہر جگہ کام نہیں آئے گا، یعنی وہ تقویٰ کی جو ہر میدان میں کام آئے وہ تقویٰ ہے۔ شجاعت ہو، دیگر چیزیں ہوں، برائیاں ہوں، تمام چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی برائیوں میں رہ کر اپنے آپ کو جو ہے برائیوں سے بچا لے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ورنہ اگر اندھا ہے اور کہے کہ ہم نے جو ہے خوبصورت لڑکی کو دیکھا ہی نہیں، پر یہ سلوات تو یہ نہیں ہے نا، تو معلوم یہ ہوا کہ برائی ہے، تمام چیزیں ہیں اس کے درمیان ہے، تو پھر یہ یعنی اپنے آپ کو بچا لے، پرہیزگار ہے، تو یہ جو ہے تقویٰ ہے۔ پھر بہت سی ہے جو کہ امام نے فرمایا، اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے، کہ اول تو یہ کہ ہمارے جو شیعہ ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب تقویٰ ہو، اور فرمایا کہ ہمارا شیعہ جو ہے وہ سچ بولے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، تو یہ بھی اسی دائرے میں آ جاتا ہے، تقوی کے دائرے میں، پرہیزگاری کے دائرے میں یہ بھی ہے، یعنی اگر انسان جو ہے سچ بول رہا ہے تو وہ بھی صاحب تقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، اور اگر سچ نہیں بول رہا ہے تو پھر جو ہے وہ ہے نا تقوی سے الگ ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارا شیعہ جو ہے وہ سچ بولے گا، یعنی جھوٹ نہیں بولے گا، کذب سے جو ہے وہ کام نہیں لے گا۔ مثلاً بعض جو ہے یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے جھوٹ بول دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یا مثلاً سوچتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ مثلاً جو ہے دل نہیں کر رہا ہے کہ گھر لے جائیں چائے وغیرہ پلائیں، لیکن تکلفاً کہتے ہیں نا چلیے بسم اللہ ہمارے گھر چلیے، تو معلوم ہوا کہ تکلفاً جو ہے انسان کہہ رہا ہے نا تکلفاً، لیکن بعض علماء جو ہے، بعض عرفا جو ہے اس کے بھی قائل نہیں ہے کہ مثلا جو ہے دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن تکلفاً کہہ دیا آ جائیے ہمارے گھر پہ، ہے نا کھانا حاضر ہے، یا دل نہیں چاہ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں چلیے چائے پلاتے ہیں، تو یہ انسان جو ہے تکلفاً کہہ رہا ہے، تو جو عرفا ہیں وہ جو ہے اس کے بھی قائل نہیں ہے۔ آگئی جو ہے درخشی نام تھا، ایک ایران میں تھے اور آیت اللہ تھے، تو جب وہ کھانا وانا کھاتے تھے تو اگر کوئی مہمان آ جاتا تھا، کوئی بھی آ جاتا تھا ملنے، تو یہ نہیں کہتے تھے آئیے آپ بھی بیٹھ جائیے، وہ کھاتے رہتے تھے۔ تو بعد میں لوگوں نے سوال کیا، ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ سب تو ہے نا رسم وغیرہ ہے کہ کوئی بھی کھانا کھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آ جائیے، لیکن آپ جو ہے کھاتے ہیں، اگر کوئی آ گیا تو آپ جو ہے نا کہتے ہی نہیں ہیں کہ آئیے آپ بھی بیٹھ جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھو ہم بھوکے ہوتے اور ہمیں معلوم ہے کہ اتنا ہی کھانا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا غذا ایسا ہے کہ یہ ہر ایک کو پسند نہیں آئے گا، اور سامنے والا جو آیا ہوگا وہ کھا پی کر آیا ہوگا، اور ہم جو ہے نا بھوکے ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنا ہی خوراک یعنی غذا ہے لہٰذا ہم کھا لیں۔
اس وجہ سے ہم تکلفاً بھی نہیں کہتے ہیں نا کہ دل نہیں چاہ رہا ہے نا کہ ہم ہی واضح ہو رہی بات نا. ہاں صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو اس لیے جو ہے ہم تکلفاً بھی نہیں کہتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو علماء جو عرفا ہے نا اس منزل پہ ہیں تو وہ اس کے بھی قائل نہیں ہیں. پھر جو ہے امام نے فرمایا 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ ہمارا چاہنے والا امین ہوگا، امانت دار. یعنی جہاں کہیں بھی رہے امام معصومین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ وہ امین کے طور پہ پہچانا جائے نا کہ امانت دار ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ امانت جو بھی رکھوائے جو بھی ہو، یہ فسق و فجور ہو ہے نا، مومن ہو، صالح ہو ہے نا، جو بھی ہو ہے نا، کافر ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا انسان یہ سوچ لے کہ یہ فسق و فجور کر رہا ہے، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے یا کافر ہے، لہذا جو اس نے امانت دیا ہے تو اب جو ہے امانت میں خیانت کر دے. اگرچہ جو ہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر امانت میں خیانت کر دیا تو روز قیامت جو ہے وہ دامن کو پکڑے گا، روز قیامت دامن کو پکڑے گا. تو فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا جہاں کہیں بھی ہوگا وہ امین ہوگا. امین صرف پیسہ ہی مالی دولت نہیں ہے. اگر کوئی بات شیئر کر لے کسی سے تو ہے نا امانت کے طور پہ کہ مثلا کہتے ہیں نا کہ دیکھیے آپ سے یہ بتا رہے ہیں، کسی سے کہیے گا نہیں، تو پھر اس کے راز کو فاش نہ کرے. ہوتا ہے نا بعض کہتے ہیں نا کہ دیکھیے آپ سے بتا رہے ہیں ہماری بیوی ایسی ہیں، تب صرف آپ سے اب یہ نہیں کہ آپ پورے جو ہے سب سے بتا دیجئے، سب سے جا کہیے کہ فلاں کہ ہاں جو ہے یہ مسئلہ ہے، ارے آپ کو کیا معلوم ہے. بعض ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر تک جاتے خبر لاتے پورے محلے میں شور مچاتے ہیں. ہوشیار رہا کیجیے، صلوات پڑھیے محمد والے. ہاں نا، تو اس میں بھی خیانت ہے نا کہ بات میں اگر کوئی بھی بات ہو ہے نا، ایک تو مثال دے دیا میاں بیوی، کوئی بھی بات ہو ہے نا، اپنا جو ہے بات سمجھ کے اور بات کو شیئر کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہیے کہ پھر اس کے راز کو فاش نہ کرے. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک مردے کو آپ زمین میں دفن کر دیتے ہیں، نہ جانے جو ہے اس سے کیسی کیسی بدبو آئے ہے نا، لیکن جو ہے یہ زمین جو ہے بدبو کو باہر نہیں نکلنے دیتی. تو کم سے کم انسان کا ضمیر، انسان کی روح تو اس قابل ہو. پڑھیے صلوات محمد والا. بدبو باہر نہیں نکلنے دیتی تو کم سے کم انسان کو ایسا ہونا چاہیے. بہرحال یہ امام نے فرمایا کہ وہ جو ہے امانت دار ہوگا، امین ہوگا، جو بھی مسئلہ ہو ہر اس میں جو ہے امانت دار ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے امام فرماتے ہیں، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ ہمارا شیعہ جو ہوگا وہ جو ہے ہمارے چاہنے والوں کا خیال کرے گا اور راز کو یعنی ہماری باتوں کو دشمنوں سے بیان نہیں کرے گا، دشمنوں سے بیان نہیں کرے گا. اور امام نے جو ہے اپنے صحابی سے کہا کہ دیکھو ایک چیز تو یہ کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں تم ان سے رابطہ مضبوط رکھو، یعنی ایک دوسرے کا بازو بن جاؤ اور اپنے راز کو دشمنوں سے بیان نہ کرو. امام نے فرمایا کہا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے جو ہے وہ کم ہیں، قلیل ہیں، ہمارے چاہنے والے کم ہیں، اور جو ہے دشمن جو ہے نا وہ ہمارے چاہنے والوں کے ہے نا اس پہ ظلم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. لہٰذا امام نے فرمایا کہ دیکھو جو ہمارا چاہنے والا جو شیعہ ہے تو اس کا جو ہے تم خیال رکھنا اور اپنے راز کو جو ہے دشمنوں سے بیان نہ کرنا. پھر امام نے جو فرمایا محمد بن عجلان تھے، یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا. پھر امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے شیعہ جو ہے کیسے ہیں؟ آپ مولا نہ پوچھیے، آپ کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ کے جو ہے آپ کی جان پہ قربان جائیں گے.
امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، جو دولت مند ہیں اور جو غریب غربا ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ہمارے چاہنے والے ان کی کہ نہیں؟ کہا نہیں مولا بہت کم ہے۔ امام نے کہا پھر کیسے ہمارے ماننے والے ہو گئے، ہے نا، شیعہ ہو گئے، ہے نا، ماننے والا الگ ہے نا، پھر ہمارے کیسے شیعہ ہو گئے، ہے نا؟ تو امام نے یہ بتایا کہ دیکھو یعنی جو بھی ہمارا چاہنے والا ہے، یعنی جو بھی ہے نا، جو بھی ذرائع ہو، مشکلات ہو، جو بھی، تو اس کا جو ہے انسان کیا کرے؟ مدد کرے۔ دیکھیے مدد کا نام لے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں پیسہ ہی آ جاتا ہے، صرف پیسہ ہی نہیں ہے، بہت سی رائے ہیں کہ مثلا جو ہے ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے مثلا پاس کر لیا، مثلا 10 ہائی اسکول جس کو بولتے ہیں پاس کر لیا، اب کس شعبے میں جانا ہے، کیا ہے، انجینئر بنے گا اور کیا میڈیکل میں، کس سائنس میں ہے، یہ سب معلوم نہیں ہے۔ مثلا مثال دے رہے ہیں، ایک دو زیادہ اندر جائیں گے تو ہم ہی پھنس جائیں گے، ہے نا۔ اب معلوم نہیں کہ کس شعبے میں جانا ہے اسے، ہے نا، اب اس کا ہے نا اس کے ذہن پہ ہے نہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص ہے کہ جو اس میں ماہر ہے نا، اسے جو ہے معلوم ہے نا، اسے معلوم ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے اسے چاہیے کہ اس طریقے سے وہ مدد کر دے، ہے نا۔ اب اگر کوئی ہم سے آ کے پوچھے تو ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہاں حدیث ودیث کے بارے میں پوچھیں گے تو بتا دیں گے، پڑھیے سلوات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جسے جو ہے علم ہے تو پھر وہ جو ہے اس طریقے سے وہ جو ہے مدد کر رہا ہے، یا دیگر چیز جو ہے رہنمائی کر دیا۔ مثلا جو ہے مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بچہ ہے اور وہ جو ہے چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہا ہے، تب کیا ہے؟ اب اس کی جو ہے آپ رہنمائی کریے۔ اب یہ نہیں کہ جا کے دوسرے سے یہ معلوم ہے آپ کو فلاں کا بیٹا جو ہے 14 سال کا ہے، 12 سال کا، ایک عمومی مثال دے رہے ہیں، دوڑائیے نہیں ذہن ہے کہ 14 سال کا یا 12 سال کا ہے، چھپ چھپ کر سگریٹ پیتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ آپ نے جو ہے دوسرے سے کہہ دیا، تیسرے سے کہہ دیا، ہے نا، سب سے کہہ دیا ارے ان کا بیٹا چھپ چھپ کر سگریٹ پیتا ہے۔ نہیں، آپ جو ہے نا کسی وقت بچے کے قریب جائیے اور بڑے محبت اور پیار اور اخلاق سے کہیے کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، پڑھ دیجئے صلوات۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جو چیز بھی ہو نا، انسان کو جب معلوم ہوتا ہے، اس مسئلے پہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے رہنمائی بھی کرتا ہے، مسئلہ یہی ہے اصل۔ اب جب نہیں جانتا ہے تو کیا ہے، بس جو ہے خاموش رہتا ہے، یا کسی نے کچھ جو ہے ایک شوشہ چھوڑ دیا، بس ہو گیا کام، ہے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مولوی کے دشمن نہیں ہوتے، ایک دو ہوتے ہیں دشمن، وہی سب پورا بنا لیتے۔ پڑھیے صلوات۔ اور انسان جو ہے پہچانتا نہیں ہے، پھر جو ہے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ جو 50 دشمن ہیں، 10 دشمن، ایک ہی دو ہوتے ہیں، بس انہی کو پہچان لیجئے تو کامیاب رہیں گے۔ تو بہرحال جہاں معلوم نہیں ہوتا انسان جو ہے نا دھوکہ، بڑا قریب والا مثال دے دیں، جب معلوم ہوتا ہے تو بولتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ کوئی بھی نماز ہو، ظہرین ہو یا مغربین ہو، اب اگر جو ہے جہاں تشہد نہیں پڑھنا چاہیے، اگر وہاں پہ بھول کر امام پڑھنے لگے تو کیا ہے؟ سب بولیں گے بحول اللہ، ہے نا، بولیں گے کہ نہیں، ہے نا، کوئی ہے نا، وہیں سے ذہن گھوم جائے گا، فوراً جو ہے وہیں سے آواز۔ اچھا کوئی یہ نہیں کہ مولانا اٹھ جائیے، بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے نا، یہ نہیں کہے گا نا کھڑے ہو جائیے کوئی، بس یہی ہے نا بحول اللہ۔ یہ کیوں آخر مثلا جو ہے دیکھیے، اگر جو ہے جہاں تشہد نہیں پڑھنا، مثلا جو ہے پہلی رکعت میں پڑھ رہا ہے نا، تو فوراً جو ہے آپ نے کہہ دیا بحول اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، بچپنے سے پڑھتے آ رہے ہیں، بچپنے سے سنا ہے نا، تو جہاں معلوم ہوتا ہے تو وہاں انسان بولتا ہے، جب معلوم ہی نہیں ہے تو مولوی کچھ بھی پڑھ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے وہاں، تو جب معلوم ہی نہیں تو بولیں گے کیا ہے؟ اسی لیے یہ ہے نا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بس زیادہ نہیں پڑھیں گے، 5 منٹ ختم کر دیں۔ اسی لیے جو ہے نا مولا نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ طالب علم ہوگا، یعنی ہر وقت جو ہے وہ
علم کو حاصل کرتا رہے گا نا، علم جو ہے وہ حاصل کرتا رہے گا۔ تو فرمایا کہ ہمارے شیعہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ جو ہمارا شیعہ ہوگا تو بتایا 7 چیزیں ہیں، جانے دیجیے، 1-2 سن لیجیے، اس کے بعد مجلس ختم کر دیں۔ تو اس میں بتایا کہ وہ جو ہے ہمارا شیعہ ہوگا، تو اس میں سے فرمایا کہ ایک چیز یہ ہے کہ نہ وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا نہ ہمارے چاہنے والوں پہ ظلم کرے گا، اس لیے کہ وہ جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ جو ہے ہم سے جڑا ہوا ہے نا، وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ہم سے، لہٰذا جو ہے اس وجہ سے کہ یہ بھی سوچے گا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں اور یہ بھی امام کا چاہنے والا ہے، لہٰذا جو ہے نہ وہ اس کے اوپر ظلم کرے گا اور نہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے کہ نماز جو ہے پڑھنا چاہیے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیا ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ہر جگہ جو ہے کھڑا ہوا نظر آئے گا لیکن مصلی پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، تو کیا ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ اپنے اوپر جو ہے ظلم کر رہا ہے۔ کہ امام نے فرمایا کہ جو ہمارا چاہنے والا ہوگا تو نہ وہ جو ہے اپنے اوپر ظلم کرے گا نہ پھر جو ہے دوسرے ہے نا برادر مومن پہ یعنی جو ولایت رکھتا ہے پھر اس پہ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ پھر 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا جہاں بھی چاہنے والا ہوگا تو پڑوسی چاہے جو بھی ہو جس مذہب کا، تو وہ خوش ہوگا، وہ جو ہے خوش ہوگا کہ ہمارا جو ہے پڑوسی ایسا ہے۔ اسی لیے روایات میں بھی ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے پڑوسی کے لیے ایسا ہوگا کہ پڑوسی جو ہے اس کی وجہ سے خوش ہوگا، خوش ہوگا، یعنی ہر وقت جو ہے اسے اطمینان ہوگا کہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے بائک کی ضرورت ہو گئی ہے نا اور مانگ لیا کہ تھوڑا بائک کی چابی دے دیجئے تو فوراً دے دے گا، ہے نا، یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ وہ ہے نا، یا کوئی بھی ضرورت ہو تو وہ فوراً جو ہے حاضر ہو جائے گا، یا مثلا جو ہے رات میں کوئی بیمار ہو گیا تو فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر تک پہنچائے گا، یعنی اسے جو ہے ہر طریقے سے اطمینان اور سکون ہوگا۔ تو فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا شیعہ جو ہے وہ ہوگا کہ جو اپنے ہمسائے کے لیے برکت ہوگا، ہمسائے کے لیے جو ہے برکت اور رحمت ہوگا۔ اور پھر 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا جو چاہنے والا ہوگا وہ ہمارے امر کو زندہ کرے گا، یعنی جو امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور وہ راستہ کہ جس کی وجہ سے جو ہے معلوم یہ ہوا کہ امام کے امر زندہ ہو، جو بھی راستہ ذرائع ہو، مجلس ہو، مدرسہ ہو، مساجد ہو، دیگر چیزیں ہوں کہ جس کی وجہ سے امام معصومین علیہ السلام کا امر زندہ ہوگا تو پھر وہ کام کرے گا۔ یا مثلا ایسا شخص کی معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے تمام پیغامات کو پہنچائے گا اور اس کی بات کا اثر ہوگا تو پھر جو ہے اسے معین کرے گا، وہ جو ہے تمام پیغامات کو پہنچائے گا۔ تو بہرحال سب سمیٹ دے رہے ہیں، بہت چیزیں ہیں پھر انشاءاللہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پہچان بتایا، اور آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تمام لوگوں پہ احسان کیا کہ وہ جو ہے حکم دیا ہر ایک، یہاں تک کہ یہ تو اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، لیکن جو دیگر مذہب کے تھے وہ بھی مولا کائنات کے دور میں ہے نا، جو 25 سالہ زندگی گزر گئی، اس کے بعد جو ہے جو دور تھے، حالات تھے، ایک عیسائی کا ایک واقعہ بہت جلدی سمیٹ دیں، جار جرداق کا، کہ جو ایک کتاب لکھی ندائے انسانیت عدل ہے، انسانیت عدل پہ، اور نیچے لکھ دیا مولا علی، اور
جب تحریر کر لیا، لکھ لیا، عیسائی تھا لبنان کا، عربی میں لکھا، جب لکھ لیا تو پھر سوچا کہ چھپوایا جائے. آج کل کا زمانہ تھا نہیں ہے، چلیے مسئلہ نہیں، نیٹ وغیرہ پہ ڈال دیں گے، اسے کر دیں گے. نا پریشانیاں تھی تمام چیزیں، تو پیسہ تھا نہیں. تو جو ندائے انسانیت عدل کتاب لکھی تھی، گئے مسلمانوں کے پاس ادارے میں، چھپنے والا جو ہوتا ہے ہر جگہ، اور دیگر چیز افراد کے پاس، کہ ہم نے کتاب لکھی ہے. کون سی؟ تو بتایا کہ ندائے انسانیت عدل. مولا علی کے لوگوں نے ٹال دیا، جانے دو. کہا کسی نے کہا پیسہ نہیں ہے، کسی نے کہا ہم نہیں چھپوا سکتے، نہیں ادھر ادھر دیگر کے پاس، مسلمانوں کے پاس گیا تو سب بعض لوگوں نے کہا ارے بہت سے، سوچا مطلب بہت کتاب موجود ہے، یہ کتاب لکھ دی ہے، جو بھی رہا ہو ذہن میں، ٹال دیا پیسہ نہیں ہے. وہ بہرحال اپنے عبادت گاہ میں گیا، چرچ وغیرہ میں گیا، جانے کے بعد بیٹھ گیا نا، ایک کونے میں بیٹھ گیا، سر نیچے کیے ہوئے. سب آئے اپنے مطابق عبادت کر کے سب جانے لگے، لیکن یہ بیٹھا ہی رہ گیا. تو پھر جو چرچ کا جو ہے نا پوپ پادری جو تھا نا، جو ان کا عالم تھا، اس نے دیکھا کہ یہ کونے میں بیٹھا ہے. کہا کہ سب تو چلے گئے، تم اس قدر بیٹھے ہو، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بہت پریشان حال ہو، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے کتاب لکھی ہے نا مولا علی کی حیات کے تمام چیزیں جو ہے نا ندائے انسانیت عدل، یہ کتاب لکھی، ہم چھپوانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. لوگوں کے پاس بھی گئے تو لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس پیسہ وغیرہ نہیں ہے. تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم پیسہ دیتے ہیں، چرچ وغیرہ سے پیسہ لو، جتنا ہے کتاب چھپواؤ. اب اس نے جو ہے کتاب چھپوا دی ہے نا، کتاب چھپوا دی، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے خرید لیا، پھر دوبارہ چھپوایا، پھر خرید لیا. محسن الحکیم سمجھ گئے نا، اس دور میں انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، پڑھے. اب لوگوں نے خریدا نا، پھر جو ہے پیسہ ملا، پھر چھپوایا، خریدا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ گیا ان کے پاس، اپنا جو پوپ پادری ہے گیا، اور جانے کے بعد سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم تو بہت لوگوں کے پاس گئے، پیسہ ہی نہیں دیا، اور آپ نے جو ہے پیسہ دے دیا. کہا چرچ سے لے جاؤ نا اور چھپواؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے دے دیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو، جو پہلے جو دور گزر گئے 25 سال، اس کے بعد جو ظاہری مولا علی کا دور حکومت آیا تو ہمارے جو بزرگ تھے عیسائی ان کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزارے، یعنی جو ہے اس سے پہلے جو گزارا ہم نے، یعنی ہم جو ہے ظلم و بربریت و پریشانیاں. تو کہا آپ کس طریقے سے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ تم جو ہے آزادی کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کرو. تو اس نے کہا کہ اگر جو ہے نا وہ اس طریقے سے حکم نہ دیتے، عدل نہ کرتے، جو پہلے 25 سال تھا جو آئے چلے گئے ہے نا، اگر وہ اس طریقے سے مولا علی کرتے اور اس طریقے سے عدل و انصاف نہ کرتے تو آج جو ہے عیسائیت ختم ہو گئی ہوتی، ہم بچے ہی. بڑھیے سلوات. تو مولا کے نا غیروں پہ احسان ہے. مولا نے تو اپنے چاہنے والوں سے کہا میرے شو عالم برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا ہے نا، باقی شفاعت ہم کریں گے. ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے کیسے تھے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان شہزادی زینب دیکھ رہی ہیں یزید کے لشکر کے طرف ہے نا، لوگ چلے آ رہے ہیں، تو شہزادی نے کہا کہ بھیا حسین جو دشمن ہے تو ان کی طرف سے لوگ تو آ رہے ہیں، کیا کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا بہن زینب نرگہ اعداء میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے موقع پہ ہم کس کو بلائیں؟ زینب نے کہا بھیا بتانا ہمارا کام ہے، بلانا آپ کا کام. کہا آپ کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر. امام حسین نے خط لکھا، نامہ لکھا، بس مختصر کر رہا ہوں، نامہ لکھا. ادھر حبیب جو ہے گھر پہ بیٹھے ہوئے زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. اچھا، عربوں میں ایک دستور رسم یہ تھا کہ جب لقمہ حلق میں اٹک جاتا تھا تو کہتے تھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے نا. کھا رہے تھے، لقمہ حلق میں اٹکا تو کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی مہمان آ رہا ہے. اس کے بعد قلباب ہوا، دروازہ کھولا. حبیب نے کہا کون؟ کہا میں جو ہے قاصد حسین کا سفیر بن کے آیا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا یہ نامہ لیا، خط کو پڑھا.
آنکھوں سے لگایا، چومی، اور آنے کے بعد بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو بیوی نے سوال کیا کہ حبیب کیا بات ہے، کیسا نامہ؟ کہا امام حسین نے خط بھیجا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا امام حسین بلا رہے ہیں۔ تو کہا کیا سوچا؟ نہ مومنات تھی ہے، نہ مومنات تھی ہے امام حسین، ارے جناب حبیب امتحان نے کہا کیا سوچا؟ کہا کہ وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ نرگہ ہادہ میں امام حسین گھرے ہیں، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا حبیب رسول کا فرزند نرگہ ہادہ میں گھرا ہے اور تم جو ہے سوچ رہے ہو، اب تم گھر بیٹھو ہم خود جائیں گے۔ حبیب نے کہا نہیں مومنہ، ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بلائیں اور حبیب نہ جائیں؟ بس حسین نے، جناب حبیب نے غلام سے کہا گھوڑے کو، کوفے کے حالات اچھے نہیں تھے، کہا گھوڑا لے جاؤ فلاں مقام پہ رکو، ہم آ رہے ہیں۔ ادھر جو ہے گھوڑا بھی پریشان ہے، غلام بھی پریشان ہے۔ اب جناب حبیب آئے اور آنے کے بعد غلام سے کہا تم واپس چلے جاؤ۔ غلام نے ہاتھ کو جوڑا ہے نا، کہا کہ جب ایسا موقع آیا تو آپ ہمیں آزاد کر رہے ہیں، ہم بھی امام حسین کی نصرت کو چلیں گے۔ اب جو ہے ادھر جناب حبیب چلے، کوفے کی طرف سے ایک گرد نمودار ہوا۔ اب جو گرد نمودار ہوا تو اب جو ہے کیا دیکھا کہ حبیب نے مظاہر چلے آ رہے ہیں۔ جیسے قریب آئے حضرت عباس استقبال کر رہے ہیں، علی اکبر استقبال کر رہے ہیں، امام حسین استقبال کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک صلوات اور نعرے کی آواز بلند ہو گئی۔ جب نعرے کی آواز بلند ہوئی، شہزادی زینب نے فضا سے سوال کیا نا کہ فضا کہ کون آیا ہے کہ اس قدر جو ہے آوازیں بلند ہو رہی ہیں تکبیر کی؟ تو جناب یہ فضا آئی اور آنے کے بعد سوال کیا، لوگوں نے بتایا کہ حبیب آئے ہیں۔ جناب فضا دوبارہ خیمے میں گئی، کہا حسین کے بچپن کا دوست حبیب آئے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا فضا جا کر آپ میرا سلام کہیے، بس آخری فکرہ۔ اب جو جناب فضا آئی، پوچھا حبیب کدھر ہے؟ بتایا حبیب ادھر ہے۔ کہا حبیب آپ کو علی کی بڑی بیٹی سلام کہہ رہی، بس اتنا سننا تھا۔ حبیب نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ مارا کہ کہاں علی کی بیٹی اور یہ غلام، میں کہوں گا حبیب آپ نے زینب کے سلام کا قدر کیا، لیکن ہاں یہی زینب ہوں گی، اے آزادہ ہمیں اور آپ کو بھی کسی نے سلام کہا ہے۔ امام حسین آخری وقت جب سید سجاد کے پاس آئے، کہا بیٹا جب قید خانے سے چھوٹ کر جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کر۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مریض ہے انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار جو مرحوم کی مجلس سے پروردگار جو بھی مرحومین ہے عالم برزخ میں پروردگار ان کو عالم برزخ کے عذاب سے جلد آزادی نصیب فرما، پروردگار جو دشمن اہل بیت ہیں، دشمن انسانیت انہیں مغلوب محکوم ذلیل اور رسوا فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم اقبال ابن حشوت علی کے روح کو سال فرما دیں۔ السلام علیکم السلام علیکم